پیارے بچوں السلام علیکم، میں نجمہ حمید یو پی اشارٹ پلہ کلاس 8 مضمون اردو، موضوع زعفران۔ تو آج ہم زعفران پہ بات کریں گے۔ مشہور شاعر خالد اس نے اپنی کتابوں میں زعفران کے کھیتوں کے حسن کے جا بجا تعریف کی ہے۔ سنسکرت کا کوئی طالب علم خالد اس کو فراموش نہیں کر سکتا۔ زعفران کے حسن نے شاعروں، ادیبوں اور مفکروں کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے۔ زعفران کے کھیت کو زعفران زار بھی کہا جاتا ہے۔ دیکھو جو مشہور شاعر جو ہمارے ہیں خالد، اس نے کیا کیا اپنی کتابوں میں زعفران کے کھیتوں کی حسن کی زعفران کے کھیت جو ہیں ان کے حسن کی جا بجا تعریف کی ہے۔ سنسکرت کا کوئی طالب علم بھی خالد اس کو فراموش نہیں کر سکتا۔ جو زعفران کے حسن نے شاعروں، ادیبوں اور مفکروں کو اپنی طرف کیا کیا ہے، متوجہ کیا ہے۔ جو ہمارے زعفران کے حسن نے اس نے کیا کیا ہے، جو شاعر ہیں، ادیب ہیں اور مفکر جو ہیں ان کو اپنی طرف کیا کیا ہے، متوجہ کیا ہے۔ زعفران کے کھیت کو زعفران زار بھی کہا جاتا ہے۔ جو زعفران کے کھیت ہیں ان کو زعفران زار بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے معنی لغت میں یہ لکھے ہیں۔ جو زعفران کے زار ہے، اس کے جو معنی ہیں لغت میں یہ لکھے ہیں: وہ مقام جہاں دور تک زرد پھول ہو یا زرد فصل کھڑی ہو۔ زعفران کا زار کا مطلب بھی کہا جاتا ہے، جو اس کے جو معنی ہیں، جو لغتی معنی ہیں، وہ مقام یعنی کہ جو دور سے وہ مقام جہاں دور تک زرد پھول ہو یا زرد فصل کھڑی ہو۔ تو دوسرے معنی یہ بھی لکھے ہیں: وہ جگہ جہاں پہنچ کر انسان کو بہت ہنسی آئے۔ یعنی کہ دوسرے معنی اس کے یہ بھی ہیں کہ وہ جگہ جہاں پہنچ کر انسان کو بہت ہنسی آئے۔ مشہور ہے کہ زعفران کے کھیت میں پہنچ کر انسان کو خود بہت ہنسی آنے لگتی ہے۔ یہ مشہور بات ہے کہ زعفران کے کھیت میں پہنچ کر انسان کو خود بہت کیا جاتی ہے، ہنسی آ جاتی ہے۔ کشمیر میں زعفران زار کو ہنسی مذاق کی محفل کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ جو کشمیر میں جو زعفران زار کو ہنسی مذاق کی محفل کے لیے بھی استعمال کیا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر غیر ملکی فوجیوں نے اس کے حسن کے آگے اپنا سر جھکا دیا اور وہ اس کے خوبصورتی میں کھو گئے۔ جو کیا ہے، جو یہ کہا جاتا ہے کہ جو خوبصورتی ہے کس کی، زعفران کی خوبصورتی کو دیکھ کر جو غیر ملکی جو فوجی جو ہیں، فوج جو ہے، فوجوں نے کیا کیا ہے، اس کے حسن کو دیکھ کر اس کے آگے کیا کیا ہے، اپنا سر جھکا دیا ہے اور وہ اس کی خوبصورتی میں کھو گئے۔ تو اپنا سر جھکا دیا ہے اور اس کی خوبصورتی میں وہ کھو گئے ہیں۔ کہا جاتا ہے اسکندر اعظم کے یونانی فوجیوں نے جب کشمیر کی وادی میں زعفران کے کھیتوں کا حسن دیکھا تو وہ حیران رہ گئے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو اسکندر اعظم جو بادشاہ تھے، یونانی فوجیوں نے، ان کی جو فوج تھی، انہوں نے کیا کیا، جب کشمیر میں انہوں نے زعفران کے کھیت کا حسن دیکھا، نظارہ دیکھا، تو وہ کیا رہ گئے، حیران رہ گئے۔ وہ خوبصورت پھولوں میں اپنے فوجی فرائض بھول بیٹھے اور زعفران کے پھولوں کے خوبصورت رنگوں میں فطرت کی انگڑائی دیکھنے لگے۔ انہوں نے کیا کیا، جب کشمیر کی وادی میں زعفران کے کھیتوں کا حسن دیکھا، نظارہ دیکھا، تو وہ حیران رہ گئے۔ تو وہ خوبصورت پھولوں میں اپنی فوجی فرائض بھول بیٹھے۔ تو انہوں نے جو اپنا فرض نبھانا تھا فوجی تو وہ بھول بیٹھے اور زعفران کے پھولوں کی خوبصورت رنگوں میں فطرت کی انگڑائی دیکھنے لگے۔ اور انہوں نے کیا کیا، اپنے فرض نبھانا وہ بھول بیٹھے اور زعفران کے جو پھول تھے اس کے خوبصورت رنگوں میں فطرت کی انگڑائی دیکھنے لگے۔ ابو الفضل نے آئین اکبری میں زعفران کی عجیب تعریفیں کی ہیں۔ ابو الفضل جو تھے، انہوں نے آئین اکبری میں، اپنی بادشاہی میں، انہوں نے زعفران کی عجیب سی تعریف کی ہے۔ اکتوبر اور نومبر میں سری نگر سے کچھ دور پامپور میں زعفران کے کھیتوں کی خوبصورتی دیکھنے کی چیز ہوتی ہے۔ کس مہینے میں؟ اکتوبر اور نومبر میں سری نگر سے کچھ دور پامپور میں کیا ہوتا ہے، زعفران کے جو کھیت ہیں ان کی خوبصورتی دیکھنے کو ملتی ہے۔ پامپور کے علاوہ کئی اور علاقوں میں بھی اس کی کاشت ہوتی ہے۔ مطلب کہ پامپور کے علاوہ بھی کئی اور علاقوں میں بھی اس کی کیا ہوتی ہے، کاشتکاری ہوتی ہے۔ زعفران کے پھولوں پر جب چاندی کی
دلاویز روشنی پڑتی ہے تو یہ کہنا پڑتا ہے کہ اگر کوئی بیشت ہے تو بس یہی زمین ہے، اس کی پتیوں پر نیا رنگ اور نئی کیفیت ہوتی ہے۔ تو پامپور کے علاوہ اور کئی اور علاقے بھی ہیں، تو وہاں پر بھی زعفران کی کیا ہوتی ہے، کاشت ہوتی ہے۔ جو زعفران کے پھول ہیں، جب چاندی کی دل آویز روشنی پڑتی ہے ان پر، تو یہ کہنا پڑتا ہے کہ اگر کوئی بیشت ہے، اگر کوئی جنت ہے تو بس یہی زمین ہے، کس کی، زعفران کی۔ اس کی پتیوں پر نیا رنگ اور نئی کیفیت ہوتی ہے۔ جو اس کی پتیاں ہوتی ہیں ان پر نیا رنگ ہوتا ہے اور نئی کیفیت ہوتی ہے۔ زعفران کو بادشاہوں کا پھول سمجھا گیا ہے۔ جو زعفران کا جو پھول ہے، اس کو بادشاہوں کا پھول، بادشاہوں کا پھول سمجھا گیا ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ اس کی تخلیق میں محنت کش طبقہ کا لوح شامل ہوتا ہے۔ تو یہ دوسری بات ہے کہ جو اس کی تخلیق ہوتی ہے، اس میں جو محنت کش لوگ ہوتے ہیں ان کے طبقے کا لوح شامل ہوتا ہے۔ یونانیوں کے یہاں زعفران کے رنگ کو شاہی رنگ سمجھا جاتا ہے۔ جو یونان کے یہاں جو زعفران ہوتا ہے، اس کے رنگ کو شاہی رنگ سمجھا جاتا ہے۔ ہندوؤں کے یہاں بھی زعفران کے تعلق کو مقدس سمجھا جاتا ہے۔ جو ہندوؤں کے یہاں جو زعفران کے تعلق کو کیا سمجھا جاتا ہے، پاک، مقدس کا معنی ہے پاک، سمجھا جاتا ہے۔ زمانہ قدیم میں زعفران کا تصور وادی کشمیر سے الگ نہیں کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زعفران کو کشمیر راجا بھی کہا جاتا ہے۔ تو زمانہ قدیم میں زعفران کا جو تصور ہے وہ وادی کشمیر سے الگ نہیں کیا جاتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ زعفران کو کشمیر راجا یعنی کہ کشمیر راجا بھی کہا جاتا ہے۔ کس کو؟ زعفران کو کشمیر راجا بھی کہا جاتا ہے۔ زعفران کی خوشبو سے یونان کے دربار تھیڑ اور حال محلک اٹھتے تھے۔ زعفران کی جو خوشبو ہوتی ہے، اس کے یونان کے دربار میں کیا ہوتا ہے، تھیڑ اور حال محلک اٹھتے تھے۔ کشمیر سے لے کر یونان تک مختلف دواؤں میں زعفران کا استعمال ہوتا ہے۔ کشمیر سے لے کر یونان تک یعنی کہ یونان تک جو زعفران کی جو مختلف دواؤں میں کیا ہوتا ہے، اس کا زعفران کا استعمال ہوتا ہے۔ ان دنوں کشمیر اور اسپین کے لوگ اپنے کھانوں میں زعفران استعمال کرتے تھے۔ تو جو پہلے لوگ جو تھے وہ کشمیر اور اسپین کے جو لوگ تھے وہ اپنے کھانوں میں بھی کیا کرتے تھے، زعفران کا استعمال کرتے تھے۔ انگلینڈ میں بھی 18ویں صدی میں اس کی کاشت شروع ہوئی۔ جو انگلینڈ ہے، انگلینڈ میں بھی 18ویں صدی میں بھی کس کی، زعفران